جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام سے چھو جانے کا شرف نصیب ہوا ایک دفعہ، فرمایا یہ اللہ کی آیت ہے جس کو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام سے چھو جانے کا شرف نصیب ہو، وہ پتھر اللہ کی آیت۔ تو جو صدیق بچپن سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہو جائیں، جس پتھر پر سوار ابراہیم ہوں، وہ پتھر اللہ کی آیت، تو جس صدیق کے کندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہوں، وہ صدیق اکبر اللہ کی آیت نہیں ہے جو خود کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے گیا؟ جی، جو بچپن کا ساتھی، جو سفر و حضر کا ساتھی، جو جنگ و جدل کا ساتھی، جو جناب غار کا ساتھی، جو مدار کا ساتھی، اور اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ فاروق اعظم اللہ کی آیت نہیں جن کو رب سے خود مانگا مصطفیٰ نے؟ وہ عثمان غنی اللہ کی آیت نہیں جن کے گھر میرے نبی کی دو بیٹیاں؟ وہ مولا علی اللہ کی آیت نہیں جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی؟ وہ حسنین کریمین اللہ کی آیات نہیں جن کو آیت مبارک کے اندر خود اللہ نے مصطفیٰ کا بیٹا کہا؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ عائشہ الصدیقہ، جس پتھر کو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام سے یوں چھو جانے کا شرف نصیب ہو جائے، وہ پتھر اللہ کی آیت ہے۔ جو میرے نبی کی حرم کی عزت ہیں، ان ازواج مطہرات کو، امت کی ماں کو کتنی دفعہ حضور کے جسم کا لمس حاصل ہوا، کیا وہ اللہ کی آیات نہیں؟ میرے نبی کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، کیا وہ اللہ کی آیات نہیں؟ حضرت زینب بنت رسول، ام کلثوم بنت رسول، رقیہ بنت رسول، فاطمہ بنت رسول، جنہوں نے مصطفیٰ کی کندھوں پہ سواریاں کی، مصطفیٰ کی گود میں لوریاں لی، میرے نبی کی بیٹیاں اللہ کی آیات نہیں؟ ایک دفعہ پتھر کو چھو جانے کا شرف مل جائے، اللہ فرماتا ہے یہ پتھر میری آیت ہے۔ یار صحابہ کو کتنی دفعہ حضور کے جسم کا لمس حاصل ہوا؟ وہ صحابہ اللہ کی آیات نہیں؟ وہ ازواج مطہرات اللہ کی آیات نہیں؟ وہ میرے نبی کی بیٹیاں اللہ کی آیات نہیں؟ میرے نبی کے بیٹے اللہ کی آیات نہیں؟ ازواج مطہرات اللہ کی آیات نہیں؟ یہ ہے سنی کا مزاج۔ ایک نے آل کو پکڑا صحابہ غیب، دوسرے نے صحابہ کو پکڑا آل غیب، صحابہ کو آسمان میں بٹھایا آل بیت غیب، کبھی جناب آل بیت کو آسمان میں بٹھایا صحابہ غیب۔ جو صحابہ کی بات سن کے خوش ہو اور آل بیت کی بات ہے طبیعت میں مروڑ ہو، وہ بھی بے ایمان ہے۔ جو آل بیت کی بات سن کے خوش ہو اور صحابہ کی بات ہے طبیعت میں مروڑ ہو، وہ بھی بے ایمان ہے۔ سچا مومن وہ ہے حضور کی ازواج کی بات ہے، حضور کی بنات کی بات ہے، حضور کے بیٹوں کی بات ہے، حضور کے صحابہ کی بات ہے، میرے نبی کے والدین کی بات ہے، حضور کے نسب کی بات ہے، حضور کے نسبت کی بات ہے۔ جو چیز بھی میرے نبی سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ منسوب ہے، ہر اس شے کا دل سے تعظیم کرنے والا سنی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت صاحب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک شخص نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، میرے نبی نے فرمایا یہ فلاں قوم کا امام ہے؟ ہاں یا نبی اللہ امام۔ فرمایا اس قوم کو بلاؤ، قوم آئی، حضور نے فرمایا یہ تمہیں نماز پڑھاتا ہے؟ یا نبی اللہ پڑھاتا ہے۔ فرمایا اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی کیونکہ میں نے اس کو دیکھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا۔ جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک دے، حضور فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ امام بنانے کا اہل نہیں ہے، وہ امام بنانے کے قابل نہیں ہے، وہ پیشوا رہنما بنانے کے قابل نہیں ہے۔ جو بیت اللہ کی طرف کر کے تھوک دے، تو جو صحابہ اور آل بیت بیت اللہ سے بھی افضل ہیں، جو ان پہ بھونکے، حضور کے آل ہو، حضور کے اصحاب ہوں، حضور کے والدین ہوں، ان کی دل سے ادب کرنا ہے، دل سے۔ کیوں؟ جہاں ایک دفعہ ابراہیم کے قدم لگیں، وہ پتھر اللہ کی آیت ہے، تو ہر صحابی حضور کا، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں، ان کی شان کیا ہوگی؟